انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا. جب یہ میلا ہو جاتا تو اس کو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے تھے. میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا. ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگے یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہوتی ہے اس کو نہیں جلاتے. کہنے لگے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا. بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا اونچی بولو، کپڑا. اگر میری اس دلیل سے ابھی بھی آپ کو دل میں تصفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی، میں ایک اور بڑی پیاری زبردست حدیث بتلاؤں. یہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ معراج شریف کی رات سدرۃ المنتہا پر جبریل امین علیہ السلام جا کے رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر تھوڑا سا بھی آگے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل، جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے. اب جبریل امین علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں. جہاں پر جبریل امین علیہ السلام جا کے رک جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ. اچھا میری بات سنو، چلو یہ تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. دلیل یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں. یار میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا تھا وہ تو جل جانا چاہیے تھا. نہیں سمجھ لے گی بات، لیکن وہ لباس بھی نہیں جلا. اس سے پتہ لگا جس کو نسبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے وہ لباس وہاں پہنچ رہا ہے جہاں جبریل بھی نہیں جا سکے. اب میں آپ کے سامنے چند ایک اشارے کروں گا، اللہ کرے یہ اشارے دل پہ چوٹ کر جائے، اور تھوڑا سا آپ حضرات اونچی آواز سے مجھے جواب دیجئے گا تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. جس کپڑے کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے، کیا میں نے کہا؟ اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا، پھر سنو میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز ہے اس ماں کی شان کا عالم کیا ہوگا. یار ویسے نا مجھے ایک بات پر شکوہ ہے، ناراض تو نہیں ہوگی اگر شکوے کا اظہار کر دوں. آج ایک بندہ حضرت صاحب پکا سنی ہے، پکا سنی ہے، وہ ہمارے والدین کو جہنمی کہہ دے. حالانکہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم میں سے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے والدین جنتی ہیں کہ جہنم میں، کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کے باوجود اگر کوئی امام
ہمارے ماں باپ کو جہنمی کہے، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یار کتنے افسوس کی بات ہے، جو سرکار کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کو تو اپنا امام مان رہا ہے. الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے، ہمارے ماں باپ کی بخشش ہوگی تو سرکار کے صدقے سے ہی ہوگی. اب دوسرا اشارہ بھی تھوڑا سا دل تھام کے سننا. جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ نہیں جلاتی. یار اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا یار. انگلش کا ایک محاورہ ہے، A man is known by the company he keeps. بندہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. نیک بندے کی صحبت بندے کو کیا بناتی ہے؟ اونچی بولو. برے کی صحبت. پہلے زمانے میں یہ جو کچھ بزرگ بیٹھے ہیں نا میری بات کی تصدیق کریں گے، جب ہم بچی کا یا بہن کا رشتہ کرنے لگتے تھے نا تو لڑکے کی تصدیق کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ یہ بچے کے یار کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن کے اندر ہے. نہیں سمجھ لگی. اگر بندہ برا ہوگا تو وہ بری سوسائٹی میں ہی بیٹھنے والا ہوگا. شیخ سعدی علیہ رحمہ جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں دن سیاہ ہو سکتا ہے، شیخ سعدی کا قول غلط نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں میں تمہارے دوستوں کو دیکھ کر بتلا سکتا ہوں تم کون ہو، تم کیسے ہو. تو جس کو صحبت اچھی مل جائے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے. یار جس کو صحبت امام الانبیاء کی ملے ان کا مقام کیا ہوگا. یا تھوڑا سا غور تو کرو یار، ہم کن کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں. اگر ایک بات کہوں تو تھوڑا سا برداشت کر لینا. ایک بندے سے میں نے کہا یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو وجہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا. لیکن میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو میرے حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو آج گھوڑا ہے اس پہ تو میرے حسین کا بیٹھنا ثابت ہے. کہنے لگا بابا حافظ صاحب بات بالکل آپ نے سچی کی ہے. میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جی اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے. میں نے کہا یار جس گھوڑے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھوں پر سرکار بیٹھے اس صدیق کا ادب کیوں نہیں کر رہے یار؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یار حقیقت کو ماشاء اللہ زندہ باد. زندہ باد. چلو یار نا حقیقت کو جھٹلایا نہ کرو یار. جب مکہ معظمہ فتح ہوا ہے اور مکہ معظمہ میں خانہ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بتوں سے پاک کیا جائے گا. بت گرائے جا رہے ہیں. ایک بت بہت بڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، اس کو توڑ دیں. سرکار نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. یار تھوڑا سا خیال تو کرو یار. ادھر فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور ادھر صدیق کے کندھوں پر سوار ہے. یار ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اچھا ایک بندے سے اور میں نے، یار اگر میری بات آپ کو بری لگے نا، غلط لگے، خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کروں گا، الفاظ بھی واپس. یار اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو یار پھر اپنے عقیدے کو مضبوط کرو یار، ایسے کیا ڈامول کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. اگلا میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار اگر کسی بندے کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے، ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ہوتے سیدھا جنتی. وہ میں نے کہا یار ہم مقرر بندے ہیں، جہاں بیان کرنے جی حوالہ دیو. میں کہا ہم حوالہ کیا دیں گے؟ کہنے لگے کوئی حوالہ پوچھنے والی بات ہے؟ اور بھائی میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہے، اور جس مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی اتنی پاکیزہ ہے، اتنی عظمت والی، اس میں جو دفن ہو جائے سیدھا جنتی ہے. میں نے کہا جس مٹی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا خون شامل ہو جائے وہاں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا جلوہ فروز ان کے پہلو میں لیٹنے والے کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے. اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کرے، یہ دل کے کانوں سے سننا، آپ سے اگر کوئی بندہ سوال کرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو فوراً کہہ دو، دو کے نام لو، کہ ایک کا نام صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. آپ کہیں جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بھائی جو نہیں گئے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. مدینہ منورہ میں نے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. کیا ہے؟ آج اگر کوئی بندہ جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، کہاں جی؟ تو وہاں نماز پڑھے ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کر رہا ہے. وہ ہے ہی جنت کا ٹکڑا. میں نے کہا یار یہ جنت کا ٹکڑا کیسے بن گیا؟ کہنے لگے حافظ صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لا رہے ہیں ممبر شریف تک، وہاں نماز پڑھا کے پھر واپس پھر ظہر پھر عصر پھر مغرب پھر عشاء. تو جس جگہ کو بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کا شرف مل گیا، وہ جگہ ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں ٹکڑا بن گئی. میں نے کہا جس جگہ کو سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملے وہ جنت کے ٹکڑوں میں ٹکڑا بن جائے، اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس مقام کا عالم کیا ہوگا یا؟ اچھا ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کی عظمت کو مانتے ہیں، بڑے اچھے تھے، دین کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، ہم مانتے ہیں. لیکن جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، کوئی کرسی کے پیچھے پڑ گیا، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر ہو گیا، ہے نا ایسی باتیں.
میں نے کہا بھائی میں اس کے تجھے 2 جواب دوں گا. کتنے جواب؟ اونچی بولو. سننے کے لیے تیار ہو؟ یار یہاں جاؤ اپنا ایمان مضبوط کر کے جاؤ یار. یقین ہی ایمان ہے. اگر یقین میں پختگی نہیں ہے تو پھر بھٹکتے پھرو گے. عبادت بھی کر رہا ہے اندر خوف ہے پتہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں. پہلا جواب سنو. آپ میں سے میرا خیال ہے اکثر حضرات جانتے ہوں گے ہمارے لاہور کے قریب ایک علاقہ ہے شرقپور شریف کا. سنا ہوا ہے نا؟ وہاں سرکار کے شیر آرام فرما رہے ہیں. میاں شیر محمد صاحب رحمت بہت بڑے ولی کامل. آپ کے بارے میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. آپ کا ایک مرید تھا, اس کی آنکھ کسی سکھ کی عورت سے لڑ گئی. شیطان نے غلبہ کیا. سکھ کی عورت نے کہا کہ میرا شوہر شہر جا رہا ہے 2 راتوں کے لیے, تو تم ایسے کرنا رات کو آ جانا. یہ بڑا خوش ہوا. تیار ہو کر جب اس کے گھر پہنچا تو دیکھا سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے. کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. یہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن ملاقات اس نے کہا تو راتی آیا نہیں, میں ساری رات تیرا راہ ویکھ دی رہی. انہوں نے کہا تو تے مرمان لگی ساں. اور سکھ تو بات ٹہل رہا تھا. انہوں نے کہا تن چولا پیا, تنے مغالطہ لگا. سکھ تو آج رات بھی نہیں ہوگا, تو آج رات آ جائیں. یہ پھر تیار ہو کے گیا, دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے. پھر ڈر کے واپس چلا گیا. اگلا دن جمعے کا تھا تو جمعہ یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑا کرتا تھا. جب جمعہ پڑھنے پہنچا میاں صاحب نے فرمایا بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو, سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے. اس سے کیا پتا چلا؟ پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے ترکے ہو. ارے جس کا پیر کامل ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا, اور جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ صحابہ کو کیسے ڈوبنے دے گا؟ دوسری دلیل بھی سننے کے لیے تیار ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرما لیا اور وصیت فرمائی. وصیت کیا فرمائی؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل بھی دینا, کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا, اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا, اور پھر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے. اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا, اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. یار میں ایک بات کر گیا ہوں, آپ نے توجہ نہیں دیا. توجہ دی ہوتی خدا کی قسم آپ کا ایمان بڑا تازہ ہوتا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنا عرصہ ہو گیا, وہ مت و مٹی کے نیچے دفن ہے, وہ دروازہ کیسے کھول سکتے ہیں؟ ارے کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے پتا چلا سب صحابہ کرام کا عقیدہ ہمارا نبی زندہ ہے. یار یہی تو اللہ حضرت اس کی تشریح کر رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, اونچی بولو, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اچھا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب نہیں آپ بات نہیں سمجھے. میں کہا چل یار تو سمجھا دے.
کہنے لگا حافظ صاحب اصل میں نا وہ امیر المومنین تھے، لہٰذا ڈر کے آگے کوئی نہیں بولا۔ میں کہا چلو میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، وہ امیر المومنین تھے، ان کا روب دبدبا جلال تھا، آگے کوئی اعتراض نہ کر سکا۔ میں نے کہا جب آپ پردہ فرما گئے تو پھر تو جلال ختم ہو گیا، پھر تو ڈر ختم ہو گیا، پھر آپ کی وصیت پر عمل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ آپ کی چار پائی کو لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھا گیا۔ یار اگلی بات کہوں تو آپ کو یار بڑا ہی مزہ آئے گا۔ جب چار پائی رکھ دی گئی تو آگے بڑھ کے جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ تو کیسا درس دے رہا ہے یار، اور ادھر دیکھو وہ کیا رہا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھ کر درود و سلام کے گجرے نشاور کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، کہ دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو۔ میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ اس لیے خدا را تھوڑا سا نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اپنے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو، ادھر ادھر جا کے تو اپنے ایمان کو ڈاما ڈول نہ کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ان سب کو فیض ملا ہے میرے آقا سے ہی ملا ہے، تو لہٰذا ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ان کا تو مقام اتنا بلند ہے۔ میں نے جو آیا مبارکہ پڑھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق رب تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت صاحب ویسے ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ جن سے رب راضی ہو رہا ہے تو ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ رب قرآن مجید میں اگر کسی کو حوالہ چاہیے، سورہ فتح اس کا تیسرا رکوع شروع یہیں سے ہوتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بلکہ حضرت صاحب اسی صورت میں پہلے رکوع میں یا صحابہ کرام کا مقام دیکھو، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور 11واں پارے کا دوسرا رکوع ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جو بات میں ایمان لائے، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ فرمایا جو ان کے نقشے قدم پر بھی چلے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ یا جن کے نقشے قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے، ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہے۔ اب میں آخر میں چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے، اور میں کہتا ہوں میں آپ پر اس پر آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر
शाबान उल मुअज्जम का महीना अता फरमा दिया है। शाबान का महीना क्या है, इसके बारे में अर्ज करूं। पहली तो मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। एक बंदा हज़रत साहब 1 लाख रुपए का जूता खरीद के लाता है। कितने का जी? ऊंची बोलो जरा यार, बड़ा आपको मजा आएगा। कितने का? और जूता ला के सर पे रख लेता है। हम उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ, पागल। और जी ये सिर ते क्यों रखा जे? हाँ वजी महंगा बढ़ावे, ये लाख रुपए दा आया जे। मैंने कहा भाई भावे 2 लाख दा आया वे, जूते दा मकाम पैर है वे, सिर नहीं। जूते का मकाम क्या है? ऊंची बोलो। लेकिन अगर इसी जूते को निस्बत मेरे आका के कदमैन शरीफैन से हो जाए तो यही नालैने पाक बन जाएगा। अब मकाम क्या है? जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर, तो फिर कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। खुदा की कसम, मैं ना बैठा बैठा सोच रहा था और मेरा दिल बड़ा कुड़ रहा था, बड़ा दिल कुड़ रहा था। हजरत साहब मदीने शरीफ का पुराना नाम क्या था? ऊंची बोल दो जरा। और इसकी फिजा ऐसी थी, आबो हवा ऐसी थी, तंदुरुस्त जाता था, बीमार हो के वापस आता था। लेकिन जब इसने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमे तो अब ये मदीना मुनव्वरा बन गया है। यार जिनके कदम चूमने से यसरब मदीना बन रहा है, तो जिनकी सोहबत में सहाबा का नाम रहे उनका मकाम क्या होगा यार? उन अहले बैत अतहार का मकाम क्या होगा? तो जिस शय को सरकार से निस्बत हो जाए वो शय भी अजमत वाली बन जाती है। तो जिसके बारे में सरकार खुद फरमा दे अशाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है, वो कितनी फजीलत वाला होगा यार। ना मेरी अगर ये आप चंद बातें दामन में समेट लो ना, यकीन जानो आपको बड़ा मजा आएगा। देखो जिस तरह ना आप हज़ात में से खेती बाड़ी भी सारे समझते होंगे, बारिश आने से पहले बादल आते हैं। क्या आते हैं? और अक्लमंद किसान क्या करता है? जैसे बादल आए अपने बन्ने सेट कर लेता है, हल चला लेता है, बीज भी डाल देता है, ताकि जब बारिश बरसे तो कोई कतरा जाया। ऊंची बोलो। जिस तरह बारिश से पहले बादल आते हैं, तो रमजान से पहले शाबान आ गया है। समझो अब बादल आ गया है, अब रहमत की बरसात होने वाली है, छमाछम बरसने वाली है। यार रमजान के बारे में मैं एक इशारा करूंगा, एक इशारा सिर्फ करूंगा। यहां से ये मेन रोड जो है, यूं समझे कि आधा किलोमीटर होगी या किलोमीटर लगा लो। मैं अगर यहाँ ऐलान करूं कि भाई जो यहाँ से पैदल चल के मेन रोड तक जाए उसको 1 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा, कितना? सारे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सफ़र भी ज़्यादा और इनाम भी थोड़ा। लेकिन मैं साथ शर्त लगा देता हूँ, रास्ते में एक खूनखार शेर खड़ा है, उसके आगे से गुजर के जाओगे फिर इनाम मिलेगा। अब सारे ठंडे होके बैठ जाएंगे। कौन शेर के आगे से गुजर के जाए? और अगर मैं कहूँ चलो शेर को चंद दिन के लिए मैं काबू कर लेता हूँ, होते इनाम ले लो, जो अब भी इनाम ना हासिल करे वो कितना बड़ा महरूम होगा। बस ये समझ लो रब ताला ने शाद फरमाया ये सीधा रास्ता जन्नत को जाता है, और सफ़र भी ज़्यादा नहीं है। सफ़र करोगे सीधा जन्नत में चले जाओगे। लेकिन इस रास्ते के अंदर मैंने शैतान कुत्ते को खड़ा कर दिया है, इसको क्रॉस करके जाओगे फिर जन्नत मिलेगी। अब बंदा कहता है मैं शैतान का मुकाबला कैसे करूं? तो रब ने फरमाया चलो रमज़ान में इसको कैदी मैं करूं, तो जन्नत का बंदोबस्त कर ले जा।
یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا اس سے بڑا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اپنے گناہ نہ بخشوا لے یار. اچھا ایک میں سوال آپ سے اور کروں گا. جب شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک، حدیث پاک میں نا جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھائی دیتا ہے شیطان کو پا با زنجیر کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی. تو کیا برائیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ اونچی بولو ذرا. کم تو ہو جاتی ہیں، ختم. میں آپ سے سوال کروں گا کہ بھائی شیطان جب بند ہے پھر برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ شیطان تو بند ہے، اب برائیاں کیسے ہو رہی ہیں؟ تو آؤ میں اس کے لیے آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دوں، ذہن آپ کا مطمئن ہو جائے. میرے سر پر پنکھا لگا ہو فل سپیڈ پر چل رہا ہے. اب پنکھے کو کون چلا رہا ہے؟ بجلی. کون چلا رہا ہے؟ اگر میں بٹن بند کر دوں پنکھا فوراً رک جائے گا؟ اونچی بولو. پنکھا فوراً رکے گا نہیں. اب وہ پنکھا گھوم رہا ہے، بتی بند ہے. میں کہوں گا زجی ہون پنکھے نو کیڑی چیز چلا رہی ہے؟ لائٹ تو ہے نہیں، لائٹ تو آف ہو گئی. اب یہ پنکھا کیوں گھوم رہا ہے؟ اس کو کون چلا رہا ہے؟ تو اب یہی جواب دو گے حافظ صاحب، اصل میں بجلی نے جو اس کو دھکا لگایا نا وہ دھکے کا اثر چل رہا ہے. تو میں بھی کہوں گا بھائی شیطان نے جو 11 مہینے دھکا لایا نا وہ رمضان میں بھی گھما رہا ہے، رمضان میں بھی گھما رہا ہے. اب آپ کہیں گے حافظ صاحب وہ ٹھیک ہے تکاتے ہونے لاتا ہے، لیکن اب اس دھکے میں کہیں سارا رمضان ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں. کیا کرنا چاہیے؟ تو آؤ پھر میں آپ کو اس کا ایک بڑا پیارا سا نسخہ بتلاؤں، بڑا پیارا سا نسخہ دلاؤں. بھائی لائٹ آ رہی ہے، لائٹ کو بند کرنے پر میں قدرت نہیں رکھتا، میں قدرت نہیں رکھتا. پنکھا فل سپیڈ چل رہا ہے. یار اتنا تو میں کر سکتا ہوں بیچ میں کوئی ریگولیٹر لگا کے ذرا سپیڈ ہولی کر لیجیے، سپیڈ کو کم کرنا شروع کر دو. کم کرتے کرتے بالکل سلو پر لے آؤ. اب ہوگا کیا؟ جیسی بتی جائے گی 2-4 چکر کھا کے رک جائے گا. او بھائی تو بھی شابان کے اندر ذرا ریگولیٹر لگا کے گناہوں کی سپیڈ کو کم کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ سلو سپیڈ پر لے آ. اور جیسے رمضان شریف کا چاند دکھائی دے گا شیطان بند ہوگا. 1-2 چکر کھا کے مدینہ مدینہ ہو جائیے. صحابہ کرام علیہم رضوان رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے تھے. اپنے کام کاج سیٹ کر لینا، راشن پانی ڈال لو تاکہ ہمیں باہر جانا نہ پڑے، ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. تو یار ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی کیاریوں کو درست کر لیں اور ابھی سے ہی عادت بنا لیں، روزے رکھنے کی عادت بنا لیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں تو روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن
رمضان شریف کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے اس کا نام شعبان المعظم ہے. یار ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے, کتنا جی؟ شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے, فرمایا قیامت کے روز جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں. اچھا, اس میں کچھ حدیثیں ایسی بھی آپ کو ملیں گی جس میں شعبان المعظم میں نفلی روزے رکھنا منع ہے, اور ایسی بھی ملیں گی جس میں رکھنا چاہیے. تو بعض جن کے پاس علم نہیں نہ ہوتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسی حدیث نو مانتے ہی نہیں, ادھر کہندے نے رکھو, ادھر کہندے نے نہ رکھو. اصل میں حدیث غلط نہیں, ہماری سوچ غلط ہے, ہماری سوچ غلط ہے. میں ایک بڑی زبردست آپ کو بات کہنے لگا, بڑی زبردست, پتہ نہیں یہ آپ کو دل پہ چوٹ کرے یا نہ کرے. جہاں پر ہے نا شعبان کے روزے رکھو وہ بھی صحیح ہے, اور جہاں ہے روزے نہ رکھو وہ کس کے لیے صحیح ہے؟ فرمایا جس بندے کے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ رمضان شریف کے پورے روزے رکھ سکے, اگر وہ شعبان میں روزے رکھ لے گا تو وہ اتنا ایگزاسٹ ہو جائے گا کہ فرض روزے نہیں رکھ سکے گا. ایسے بندے کے لیے شعبان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے تاکہ فرض روزے رکھ سکے. بات سمجھ آئیے؟ میں پھر ریپیٹ کرنے لگا ہوں, اللہ کرے میری بات یہ دل پہ چوٹ کر جائے. فرمایا جو بندہ جسمانی طور پر کمزور ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر شعبان المعظم کے روزے رکھ لیے تو پھر میرے جسم میں اتنی نقاہت آ جائے گی, اتنی کمزوری آ جائے گی کہ میں فرض روزے نہیں رکھ سکوں گا, ایسے بندے کے لیے بہتر ہے شعبان کے روزے, شعبان کے روزے, تاکہ فرض روزے رکھ سکے. ٹھیک ہے, اب میں ایک کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں, پتہ نہیں ہمارے سنیوں کو کب سمجھ آئے گی. ساتا چیلم کل برسی, ادھر تے بڑا زور دینے تے نمازاں. حالہ ان میں کوئی بھی, میں اس کے مخالف نہیں ہوں, ہونا چاہیے, لیکن ساتا چیلم کل کے اہتمام میں نماز چھوڑ دینا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ساری رات محفل سن رہا ہے اور فجر کی نماز گول. اگر نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو حدیث کا حوالہ دیتا ہوں, اگر حوالہ غلط ہو تو بھائی میں مجرم. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور صحابہ کرام کی طرف فرماتے تھے. اللہ کرے ہم بھی ایسا کرنے والے بن, اور پھر دیکھتے تھے آج کون نماز پڑھنے نہیں آیا. ہم تو نماز پڑھائی, سلام پھیرا تو چپ کر کے اتنے چلے گئے. کوئی آیا ہے یا نہیں آیا ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یار فلاں بندہ نہیں آیا, فلاں نہیں آیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجر کی نماز میں موجود نہیں تھے, سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے. کدی ایسی بھی کسی نے کار گیا؟ اسی چوری کھان والی حدیث تے عمل کرنے. سرکار سے ان کے گھر تشریف لے گئے. یار یہ حدیث کے الفاظ ذرا بڑی توجہ سے سننا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف, اس کی والدہ ماجدہ جاگ رہی تھی. پوچھا تیرا آج بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا؟
عرض کرنے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا ساری رات نفل پڑھتا رہا، ساری رات، اور پھر تھکا ہوا تھا، سو گیا، فجر پڑھنے نہیں جا سکا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا اے اماں تیرے بیٹے کے لیے بہتر تھا ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت صاحب ہمارے ایک ملنے والے تھے، وہ انتقال کر گئے۔ ان کے گھر والے، ان کے دل میں خواہش تھی کہ حافظ صاحب نماز جنازہ پڑھائیں۔ خیر انہوں نے میرے ساتھ رابطہ قائم کیا، تو میں نے کہا کہ بھئی جی کہاں نماز جنازہ ہوگی؟ حضرت صاحب ایک ہوتی ہے سنی سنائی بات، میں ہڈ بیتی بتلا رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگے جی آپ میں سے شاید کسی کو پتہ ہو، رام گڑھ میں نا درس بڑے میاں سرکار کا دربار شریف ہے، تو کہنے لگے وہاں نماز جنازہ ہوگی۔ تو میں نے کہا وہاں جماعت کتنے بجے ہوتی ہے ظہر؟ کہنے لگے جی 1:45 بجے ہوتی ہے۔ میں کہا چلو میں نماز وہیں پڑھ لوں گا، نماز کے بعد جنازہ پڑھا دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں سب یوں سمجھو کہ 1 کے تقریباً کوئی 35 پر جب وہاں پہنچا نا، تو پبلک جو ہے نا وہ مسجد سے باہر آ رہی ہے، یعنی ساری پبلک باہر آ رہی ہے۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا میری تو آج جماعت نکل گئی۔ جب اندر گیا تو پتہ چلا جماعت ابھی ہونے والی ہے، یہ وضو کر کے باہر آئے ہیں۔ بھائی تو پاک بھی ہے، تیرا وضو بھی ہے، اندر فرض نماز ہو رہی ہے وہ نہیں پڑھا، اور نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ گیا ہے۔ اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، بستی میں ایک بندہ بھی پڑھ لے گا، سب فرض ادا سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ اور جو فرض نماز اندر ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہر ایک عاقل بالغ سے پوچھا جائے گا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا عصر دی نماز تو بعد نماز جنازہ ہوگی تو 4 پائی لا کے باہر رکھ دیتے ہیں اور اندر جماعت ہو رہی ہے، اور 4 پائی کے گرد سارے کھڑے ہیں، اندر نماز پڑھنے نہیں جا رہے۔ خدا را جو فرائض ہیں نا ان کو اپنا مقام دو، نوافل کو اس کا مقام دو۔ جیسے میں نے ابھی بڑی پیاری مثال دی کہ اگر فرائض میں کوتاہی آ رہی ہے تو نفل چھوڑ دو، نفلی روزے چھوڑ دو فرض کے لیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جناب اپنا فرض کی خاطر وہ نفلوں کی خاطر فرض چھوڑ دو، یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ چلے مفتی صاحب کی بلا بھی تشریف لے آئے ہیں، تو میں آخر میں چند ایک سوالات آپ سے کروں گا۔ یہ میں سوالات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض بندے کہتے ہیں حافظ جی اسی مولوی دی گل نہیں مانتے، اسی مولوی دی گل نہیں مانتے۔ میں کہا چلو یار تسی میری نہ منو، میں تہاڈی مان لینا وا، جو آپ فیصلہ کرو گے میں تسلیم کر لوں گا۔ اب جو آپ فیصلہ کرو گے اس پہ خود بھی پہرا دو گے کہ نہیں دو گے؟ لو صاحب پہلا سوال میرا آپ سے ہے، آپ کے والد صاحب یا پیر صاحب آپ کے لیے مدینہ شریف سے تحفہ لائیں، وہ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، ٹوپی بھی ہو سکتی ہے، رومال بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس تحفے کو، اللہ نہ کرے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ضائع کر دو، تحفہ لانے والا خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ سارے اونچی آواز سے جواب دو۔ نہیں، پیچھے سے بھی آواز آنی چاہیے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے نا۔ جو تحفہ مدینہ شریف سے لایا جائے، جو اس کی قدر نہ کرے، تحفہ لانے والا ناراض ہو جائے، یار کبھی سوچا ہے نماز کہاں کا تحفہ ہے؟ ارے یہ تو لا مکانوں کا تحفہ ہے، یہ تحفہ بیچنے والے رب العالمین ہے، لانے والے رحمت للعالمین ہے۔ جو اس تحفے کو ضائع کر رہا ہے، ایمانداری سے بولو، سے رب راضی ہو جائے گا؟ سرکار راضی ہو جائیں گے؟
یار ایک مومن کا تو مقصد ہی دنیا میں آنے کا یہ ہے اس سے رب بھی راضی ہو جائے، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے. تو جو چاہتا ہے مجھ سے رب بھی راضی ہو جائے، رسول بھی راضی ہو جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چلے ایک اور سوال. حضرت جی پہلا سوال میں آپ سے کر لوں. مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز نہ بولو یار. نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی. ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، مکان بھی تیرا ہے، بغیر چابی کے تو اندر نہیں جا سکتا. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے یار؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ. تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی. یار میں نا ایک یقین جانو مفتی صاحب جلوہ فروز ہیں، مجھے خدا کی قسم اپنے سنیوں سے دکھ ہوتا ہے، ہماری محافل با مقصد نہیں رہ گئی ہیں. آتے ہیں جنت کی ٹکٹیں باز کے تو چلے گئے. اور بھائی اب ہمیں اپنی مقصدوں کو با مقصد بنانا چاہیے. آج ہم یہاں سے اٹھیں گے، ایک مقصد لے کے اٹھنا ہے. آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے پہلے بتایا بھی میری نہ مانو میں آپ کی مانوں گا. جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے مجھے قبول ہوگا. نماز جنت کی، اونچی بولو. حضرت جی آپ بتلاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لو گے؟ اونچی بولو. چلو تسی دس دو جی چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مارے، کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. اور کوئی پوچھے حضرت جی کدھر چلے جے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار ایک فیصلہ کر لی آج، پریشان تو نہیں ہو گے؟ اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتنے جانا پڑے گا؟ آج فیصلہ کرو یار. تھوڑا سا اونچی آواز سے ذرا بولو، دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. اگر نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست تو کرنا پڑے گا نا. چلو حضرت جی آخری سوال بھی تاڑے کو ہی کر لیے، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلے وجہ بھی میں بتلا دوں. اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور. جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، ایک دندنا تالا کھل جائے گا. 2 سے 3 سے مفتی صاحب 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی. اس سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پے گا. کر لو گے استعمال؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھیا جی اگر وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟
سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری سے بتلانا, سچی بات کرنا, ہم سارے نمازی بن جائیں, میرا رب کتنا راضی ہو جائے, سرکار کتنا راضی ہو جائے, اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی راضی ہو جائیں. یار یہ ہے مقصد محفل کا. اب نسخے کی جلدی جلدی صبح کی ڈوز بھی سن لو. صبح دوپہر شام ہوتا ہے نا, نسخہ میں کیا مکمل سنا رہی ہے. صبح دی خوراک کہندے نے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد. اے بھائی ناشتے تو پہلے والی ہے. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تے میں نے کہا نام پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ تو ہوندے جنت وضو کر لو, 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی رہ جائے شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو پڑھاں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز میں اونی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جن شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پی جاوے. شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تو تساں کیوں منتے پے؟ چلو جرا شیطان نو دشمن سن اچھی آواز نہ بولے. اونی دیر تک ناشتہ, جنی دیر تک نمازے, اور اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے اے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لینا. یا سویرے اٹھ کے موبائل کھول دے, میرے دوست دا میسج کیا آیا ہے, دوست دا میسج پڑھن واسطے وقت ہے, رب دا میسج پڑھن کوئی وقت نہیں تیرے کول. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ میں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازاں پوریاں نہ کر لو. چلو آخر چی کیسی پیاری گل سنا جاواں یار, تانوں ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. ایک بندہ کہنے لگا آفت جی تسی کہنے نماز پڑھو, میری تے قسمت ہی پھٹ گئی جی. میں کہتا نہیں کہ میں پتہ چلیا. کہنے لگا میں جس کاروبار چ ہاتھ مانا نقصان ہی ہوتا جی, جدا بھلا کرنا برا ہی ہو جائے, جس اچھے کام چاہ وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے, میری تے قسمت ہی الٹ گئی ہے. اور میں نے کہا الٹی قسمت نو سیدھا کرن دا نسخہ بھی دس دیا. اور لوڑ ہے جی کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیمپ, اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو, مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں, لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی, اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے, تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وما علیہ الا البلاغ.